خیر عذرا جعفری بتائیں۔ علیکم السلام۔ اس سے پہلے کا درس کیا تھا؟ یہ کہ ہر الفاظ کو کہاں کھینچنا ہے، وائے مدی اور یہ یا مدی، الف مدی، یہ واو مدی یا مدی الف مدی، واو مدی یا مدی الف مدی کی ڈیفینیشن بتائیے، تعریف۔ جی بتا رہے یا وہ کیا بولتے ہیں، جب یا مدی ہوگا، جب بھی کسی حرف کے نیچے زیر ہو، ہاں، اور اس کے فوراً بعد ساکن ہو تو یا مدی کہا جائے گا۔ جب اس کو تھوڑا سا دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جی، اور جیسے الذین، جی صحیح بتایا۔ اور وائے مدی، جب بھی کسی حرف پر پیش ہو، وائے مدی نہیں کہتے ہیں، ہاں احسنت، واو مدی۔ جب بھی کسی حرف پر پیش اور اس کے فوراً بعد واو ساکن ہو تو واو مدی کہیں گے۔ تھوڑا سا اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے مغضوب ہے، صحیح بتایا، احسن۔ الف مدی، جب بھی کسی حرف پر زبر ہو اس کے بعد الف دکھے، چاہے چھوٹا الف ہو یا چاہے بڑا الف ہو، اسے ہلکا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ احسن، جیسے یہ تو نہیں پتا، جیسے ایاک، جیسے مالکی، جیسے ایاک، جیسے مالکی، جیسے رحمان، جیسے عالمین۔ احسن، صحیح بتایا آپ نے۔ بتائیں سیف خان کس کی آئی ڈی ہے؟ سیف خان، سن رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آپ بتائیں اس کے علاوہ اور کیا بتایا گیا تھا؟ خانم میں ابھی پہلی آج جوائن ہوئی ہوں۔ ماشاء اللہ، ہماری کلاس آدھی سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کیوں آج آپ کا پہلا دن ہے؟ ہمیں معلوم نہیں تھا، آج کسی خوران نے کل بتایا کہ کلاس ہو رہی ہے، آپ جوائن کریں گے تو چلیے کوئی بات نہیں، اچھا ہوا آپ کو ختم ہونے سے پہلے تو اطلاع ہو گئی۔ بہت آپ کا استقبال کرتے ہیں اس کلاس میں، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی درس سنا تو ہوگا ہی نہیں۔ ایسی روز سوالات ہوتے ہیں، خاران غلطی کرتی ہیں، غلطی کو صحیح کیا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس طریقے سے درس بھی ریویژن ہو جاتا ہے روز۔ تو آپ درس کو اچھے سے سنیے گا، خاران پڑھیں گی، تلاوت کریں گی، تو جو بتایا جائے گا وہ بھی اچھے سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو درس کی معلومات ہو جائے گی۔ خواہر رخسار خان، آپ بتائیں الف مدی، واو مدی، یا مدی کے علاوہ اور کیا بتایا گیا ہے؟ وقت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، وقت اسکان اور وقت ابدال کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ وقت اسکان کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر دو زبر، دو پیش، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہو۔ اور وقت ابدال کی دو قسمیں ہیں، جب گولتے ہوگی تو اس کو وقف کرتے وقت دو قسمیں نہیں ہیں، وقف ابدال کے دو قسمیں نہیں ہیں۔ جیسے وقف اسکان 5 جگہ ہوتا ہے، ویسے ہی وقف ابدال 4 جگہ ہوتا ہے، جو ابھی 2 جگہ بتائی گئی ہیں۔ جی ہاں 2 جگہ پر بتائی تھی آپ کہ جب بولتے ہوگا تو اس کو ہے میں پڑھیں گے، جیسے القاریہ سے القاریہ اور رحیمہ سے رحیمہ۔ احسن، بتائیں، اچھا بتایا آپ نے۔ خیر مستہ بیگم، جی خیر، آپ بتائیں جو بتایا گیا ہے اس کے علاوہ اور کیا پڑھایا گیا تھا؟
جی خور پہلا درس تھا کہ ہر ساکین حرف پر رکنا ہے، اس کو حرکت کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. جی جیسے الحمد کو جیسے الحمد کو پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں کہ الحمد، تو اس کو پڑھنا ہے الحمد. احسنت، یعنی ساکن کو حرکت کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. جیسے الحمد نہیں کہیں گے، الحمد کہیں گے. اہدینا نہیں کہیں گے، اہدینا کہیں گے. ٹھیک ہے، صحیح بتایا آپ نے. اس کے آگے بتائیں خاہر ہما رضوی. السلام علیکم. علیکم السلام. جی خان کے علاوہ بھی انہیں تھوڑا سا کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، موٹا بنا کے ادا کیا جاتا ہے. جیسے صاد، ضاد، تو، ذو، خا، غین، قاف. ان حروف کو موٹا بنا کے ادا کریں گے، منہ گول ہوگا اور زبان کو اوپر کی اور اٹھانا پڑے گا. اور باقی حروف جتنے انہیں پتہ بنا کے ادا کیا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ لفظ اللہ اور رے، انہیں بعض جگہ موٹا بنا کے ادا کیا جاتا ہے اور بعض جگہ پتہ. جب لفظ اللہ اور رے سے پہلے پیش یا زبر ہوتا ہے تو انہیں موٹا بنا کے ادا کیا جاتا ہے، منہ گول ہوتا ہے، زبان اوپر کی اور اٹھائی جاتی ہے. اور جب لفظ اللہ سے پہلے اور رے سے پہلے زیر ہوتا ہے تو انہیں پتہ بنا کے ادا کیا جاتا ہے. احسنت احسنت، بہت صحیح بتایا آپ نے. خاہر ظفر مہدی. آپ بتائیں اس کے علاوہ اور کیا درس بتایا گیا تھا؟ یعنی بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے جو باقی ہے، اور بقیہ خاران نے تو بتا دیا ہے، ماشاءاللہ سے اچھے سے بتایا ہے. تشدید کے بارے میں بتایا گیا تھا. جی جی، تشدید کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا؟ جس حرف پر تشدید ہو، جسے متحرک کہتے ہیں، تیز، زبر، تیز. نہیں، تھوڑا سا آپ اور صحیح کر کے بتائیں. کسی بھی حرف پر زبر ہو، اس کے بعد الف ہو. نہیں، یہ تو الف مدی بتا رہی ہیں آپ. اچھے سے سنیے گا، بتائیں گے. خور سمیدہ بطول. خور سمیدہ بطول، تشدید والا درس کیا تھا؟ اور جس حروف پر تشدید ہوتی ہے وہ اصل میں ایک ہی جیسے دو حرف ہوتے ہیں، ایک متحرک ہوتا ہے اور ایک ساکن. احسن، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے وہ اصل میں ایک ہی جیسے، یا کہا جائے سیم دو حرف ہوتے ہیں. پہلا والا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا والا متحرک. متحرک کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو اس پر زبر ہوگا، یا زیر ہوگا، یا پیش ہوگا. تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ محکم طریقے سے، یعنی معلوم ہو کہ ہم دو حرف کو ادا کر رہے ہیں. جیسے ولضالین، 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 ولضالین. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. آسان، اچھا بتایا آپ نے. خواہر ظہیر فاطمہ. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام. جیسے آپ نے کل کا درس ہم نے لیا تو اس میں آپ نے بتایا جیسے کہیں جیسے واو مدی ہوتا ہے، تو جیسے اولائکا ہے تو اس میں جو واو ہے وہ ساکین رہے گا، اسے اولائکا نہیں پڑھیں گے، اسے اولائکا پڑھیں گے، اولائکا پڑھیں گے. آپ نے کل یہ بتایا ہے. آپ تھوڑا صحیح بتا رہی ہیں. اپنا مائکروفون بند کریں. تھوڑا صحیح بتا رہے ہیں کہ اولائکا میں جو واو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ واو ساکن ہوتا ہے تو اولائکا نہیں پڑھیں گے، اولائکا پڑھیں گے، یہ نہیں بتایا تھا.
ہم نے یہ بتایا تھا کہ جہاں پر بھی پیش ہو اس کے بعد واو ساکن ہو تو اسے الف مدی کہتے ہیں، اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف پر پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے، لیکن پھر بھی یہ واو مدی نہیں ہے، یہاں پر واو نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم یہ سمجھے کہ یہاں پر صرف اور صرف الف ہے تو ہم اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جلدی سے پڑھیں گے۔ اولئک نہیں پڑھیں گے، اولئک پڑھیں گے۔ صحیح؟ یہ واو مدی نہیں ہوتا ہے، یہ فقط اور فقط الف پر پیش ہوتا ہے، تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ جہاں پر بھی قرآن میں اولئک آیا ہے وہاں پر واو نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے، کھینچ کر پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اولئک نہیں پڑھیں گے، اولئک پڑھیں گے، اولئک جلدی سے پڑھیں گے، کیونکہ زبر زیر پیش کو جلدی سے پڑھتے ہیں، الف مدی واو مدی یا مدی کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، کیونکہ یہاں پر واو مدی نہیں ہے اس لیے جلدی سے پڑھا جائے گا۔ آیا سمجھ میں خواہر ظہیر فاطمہ؟ جی اور آپ نے تنوین کے بارے میں بتایا تھا کہ جہاں پہ دو زیر ہو، دو پیش ہو اور دو زبر ہو، وہاں پہ نون کی آواز پڑھی جاتی ہے، یعنی نون ساکن ہوتا ہے، مطلب اس میں لکھا نہیں رہتا لیکن اس میں نون چھپا رہتا ہے، یعنی نون ساکن ہوتا ہے۔ احسن، ساکن کے بارے میں بتایا تھا، اپنا مائک بند کریں جی ساکن کے بارے میں، تنوین کے بارے میں بتایا تھا، تنوین کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ ریپیٹ اس لیے بار بار کر رہے ہیں کہ جو خواہر آج پہلے دن آئی ہے وہ سن لیں، ان کو سمجھ میں آ جائے تھوڑا سا، پھر اگر قرآن کی تلاوت کرنے کو کہا جائے تو وہ بھی ان قواعد کی رعایت کریں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کا نام تنوین ہے۔ تنوین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک نون ساکن ہوتا ہے جو کہ لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ مثلا کتابن لکھا رہتا ہے، یعنی با پر دو زبر ہے تو ہم پڑھتے ہیں کتابن، لاسٹ میں نون ساکن کی آواز آتی ہے، یعنی نون ساکن پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر نون ساکن ہوتا ہے، تو جیسے ہم دوسرے حروف کو کہ جو ساکن ہوتے ہیں، جیسے الحمد، جیسے اہدنا میں ہا ساکن ہے، الحمد میں لام ساکن ہے، ربل میں لام ساکن ہے، صراطل میں لام ساکن ہے، جیسے ہم دوسرے ساکن حرف کو متحرک بنا کر ادا نہیں کر رہے تھے، ویسے ہی جو تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے اس نون ساکن کو بھی ہم متحرک بنا کر ادا نہیں کریں گے، یعنی کتابن لکھا ہے تو کتابن ہی پڑھیں گے، کتابنے نہیں پڑھیں گے۔ کفون لکھا ہے تو کفونے نہیں پڑھیں گے، کفون پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب آپ لوگ شکریہ۔ وقف ابدال کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا تھا؟ دو جگہ بتائی گئی تھی۔ اور جیسمین رضوی، جی السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام۔ وقف ابدال کے بارے میں کیا درس دیا گیا تھا؟ وقف ابدال کا معنی بدل جانا، یعنی وقف کرتے وقت کلمے کا آخری حرف یا علامت تبدیل ہو جاتی ہے تو اسے وقف ابدال کہتے ہیں۔ احسن۔ وقف ابدال 4 جگہوں پر ہوتا ہے۔ جب کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو ایک زبر میں بدل جائے گا اور الف مدی میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے ذبحن سے ذبح ہو جائے گا۔ احسن۔ دوسری جگہ؟ اور دوسرا تھا جب کلمے کا آخری حرف گول تو ہو تو وہ وقف کر دیں تو گول ہا میں بدل جائے گا، جیسے القاریۃ ہے تو القاریہ ہو جائے گا۔ احسن، القاریۃ سے القاریہ ہو جائے گا، یعنی ہا میں تبدیل ہو جائے گا۔ آج ہم بتائیں گے وقف ابدال کی تیسری اور چوتھی جگہ۔
اصل میں 4 جگہ ہے، لیکن تیسری اور چوتھی جگہ تھوڑا سا ملتی جلتی ہے، آپ لوگ ایک میں ہی لکھ سکتے ہیں. پہلے سمجھیے پھر ہم لکھوائیں گے، ٹھیک ہے نا. وقف ابدال کی تیسری اور چوتھی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر کلمے جی خواہر دوسری ایک بار پھر سے لکھوا دیجیے، ہم نے نہیں لکھا تھا، شاید بھول گئے تھے. وقف ابدال کی دوسری جگہ وہ ہے جو ابھی خواہر آپ سے پہلے والی خواہر نے بتایا تھا، نام بھول گئے، بتایا تھا کہ جہاں پر بھی گول تا ہو، گول تا جیسے رحمتن میں کیسا تا ہوتا ہے، وہ الف با تا سا والا تا نہیں ہوتا، گول تا ہوتا ہے. صحیح. تو جہاں پر بھی گول تا ہو، اگر ہم وہاں پر وقف کرنا چاہیں، ٹھہرنا چاہیں، تو وہ گول ہاں میں بدل جاتا ہے. جیسے رحمتن لکھا رہے گا یا رحمتن یا رحمتن لکھا رہے گا، وہ کیا ہو جائے گا رحم. یا آپ لوگوں نے جو کہا تھا ایک سورہ قاریہ ہے، لکھا رہتا ہے القاریۃ، تو ہو جائے گا القاریہ. القاریۃ سے کیا ہو جائے گا القاریہ. تو لکھیں کہ جہاں پر بھی کلمے کا آخری حرف گول تا ہوتا ہے، وہ وقف کرتے وقت گول ہاں میں بدل جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی شکریہ خواہر. اب تیسری اور چوتھی جگہ وہ ہے کہ جب بھی کلمے کا آخری حرف واو یا ہو، جب بھی کلمے کا آخری حرف واو یا ہو اور اس واو یا پر زبر زیر یا پیش ہو، تو وہ واو مدی یا یائے مدی میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثال سے آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا، ابھی نہیں. آپ لوگ آیت الکرسی پڑھی تھی نا کل پرسوں، آیت الکرسی نکالیں سب لوگ، سب نے نکالا آیت الکرسی؟ جی ہاں. تو اس میں دیکھیے اللہ لا الہ الا ہوا میں ہاں کو تو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہاں پر چاہے پیش ہو، زیر ہو، زبر ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں واو کو دیکھنا ہے. کیونکہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہمیں آخری حرف پہ توجہ دینی ہوتی ہے، اور آخری حرف پر کون سی علامت ہے اس پہ توجہ دینی ہوگی. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہوا کے واو پر زبر ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے ابھی وقف اسکان میں کیا پڑھا تھا، آپ لوگوں نے درس بھی بتایا کہ وقف اسکان کا مطلب ہوتا ہے ساکن ہو جانا، یعنی 5 جگہوں پر وقف اسکان ہوتا ہے. کہاں کہاں؟ جب کلمے کے آخری حرف پر یا زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو. یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہم مثال کے طور پر ہماری سانس یہاں رک گئی یا ہم یہاں پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ہوا کے واو پر زبر ہے. پھر ہم کیا کر دیں گے، یہاں پر وقف اسکان کریں گے. کیونکہ یہاں پر واو پر زبر ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کلمے کا آخری حرف زبر زیر یا 2 زیر 2 پیش پر ختم ہو تو وہاں پر وقف اسکان ہوتا ہے، یعنی کلمے کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم واو کو کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے. ہوا لکھا ہے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا. ہو اللہ لا الہ الا ہو جائے گا. تو وقف ابدال کیوں کہا گیا، یہاں تو وقف اسکان ہوا ہے. وقف ابدال اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ پہلے واو مدی نہیں تھا، صرف اس سے پہلے پیش تھا، اس کے بعد زبر تھا. تو ایسے چیز کو تو واو مدی کہا نہیں جاتا ہے. واو مدی تو وہاں پر ہوتا ہے کہ جب واو سے پہلے پیش ہو، اس کے بعد واو ساکن ہو. یہاں پر واو سے پہلے پیش تو تھا لیکن واو پر زبر تھا. جب ہم نے واو کو ساکن کر دیا تو وقف اسکان ہو گیا. جب ہم نے وقف اسکان ادا کیا، یعنی وقف اسکان پر
کی رعایت کی تو یہ تبدیل ہو گیا واو مدی میں. آیا سمجھ میں؟ یعنی یہاں پر وقف اسکان بھی ہوا ہے. وقف اسکان کرنے کی وجہ سے یہاں پر وقف ابدال بھی ہو گیا ہے. آیا سمجھ میں؟ سب سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ کسی کو کوئی سوال؟ کسی نے کچھ پوچھا؟ جی خور ہم نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تیسرا. خور مستہ بیگم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ بتائیں وقف اسکان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بتایا جا چکا، پھر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. وقف اسکان آیت پر ہوتا ہے. یعنی آپ کو وقف اسکان ہی نہیں سمجھ میں آیا ابھی اچھے سے نا؟ جب وقف اسکان سمجھ میں آ جائے گا تو وقف ابدال بھی سمجھ میں آ جائے گا. وقف اسکان بتا رہے ہم، وقف اسکان کی میننگ ہوتی ہے ساکن ہونا. ٹھیک ہے، میننگ کیا ہوتی ہے اسکان کی؟ ساکن ہو جانا. وقف اسکان کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی قرآن میں کلمے کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے. وقف کرتے وقت کلمے کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے. کہاں کہاں پر وقف اسکان ہوتا ہے؟ جب کلمے کے آخری حرف پر یا زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو. آپ بسم اللہ میں دیکھیں گے لاسٹ میں کیا رہتا ہے؟ زیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی بسم اللہ کھول کے دیکھ سکتی ہیں. دیکھ رہی ہیں کیا؟ دیکھا؟ تو کوئی بھی بسم اللہ ہو، صرف بسم اللہ نہیں، کوئی بھی کلمہ ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اگر اس کے لاسٹ والے حرف پر زیر زبر یا پیش ہو یا دو زیر دو پیش ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میم پہ زیر ہے، وہاں پر ہم ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، رکنا چاہ رہے ہیں، وقف کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ میم کس میں بدل جائے گا؟ میم ساکن میں بدل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ میم ساکن. کیسے پڑھیں گے پھر ہم؟ اسے ساکن کر کے پڑھیں گے. نہیں، پڑھ کے بتائیں. کون سا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیمے کو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر ہم رحیم میں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ رحیم پڑھیں گے. اسی طریقے سے سورہ حمد میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اچھے سے، الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہے. نون پر کیا ہے؟ زبر. نون پر زبر ہے، لیکن جب ہم رکنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وقف کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی نون کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی مثال آپ لے لیں. یہاں پر سورہ حمد کے آیت نمبر 6 میں دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، نہیں، آیت نمبر 5 میں دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا ہے. پھر ہم کیسے پڑھیں گے جب وقف کریں گے تو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی نون کیا ہو جائے گا؟ نون ساکن ہو جائے گا. ساکن ہو جائے گا. یہ سارا کیا تھا؟ یہ سب کا سب وقف اسکان تھا. کیا تھا؟ وقف اسکان. ہاں، یعنی کلمے کے آخری حرف کا ساکن ہو جانا. یہاں پر ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اب آیت الکرسی میں آئیے اور وقف ابدال کے درس میں آ جائیے. اب ہم بتا رہے ہیں کہ وقف ابدال کی تیسری اور چوتھی جگہ وہ ہے کہ جب کلمے کا آخری حرف واو یا ہو. ابھی واو کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یا کے بارے میں بھی ابھی بتائیں گے. کلمے کا آخری حرف یہاں پر ہوا ہے. ہوا میں دیکھیے کلمے کا آخری حرف کیا ہے؟ واو. دکھ رہا ہے؟ جی. کلمے کا آخری حرف واو ہے، اور اس واو پر کون سی علامت ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا کا جو ہوا ہے
اس ہوا کے واو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. واو کے اوپر زبر ہے. واو کے اوپر زبر ہے بالفرض، یعنی ہماری سانس یہاں پر رک گئی یا پھر بھی ہم یہاں پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی وقف اسکان کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ کہیں پر بھی صرف سورہ حمد ہم نے آپ لوگوں کو اگزامپل دے کے یعنی سمجھایا ہے وہاں پر، لیکن پورے قرآن میں کہیں پر بھی زبر زیر یا پیش دو زیر دو پیش ہو اور وہاں پر ہم رکنا چاہیں تو لاسٹ والا حرف کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. یہاں پر واو پر زبر ہے اور یہاں پر ہم رکنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی واو کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. ہوا لکھا ہے لیکن کیا ہو جائے گا؟ ہو ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ لوگ کو سوال ہوگا نا کہ یہ تو وقف اسکان ہوا، یہ تو وقف ابدال کیسے ہو گیا؟ پہلے ہم وقف اسکان کریں گے، یعنی اس پر زبر ہے تو اس کو ساکن کریں گے، ہو جائے گا وقف اسکان. لیکن اس کو وقف ابدال کیوں کہا گیا؟ آپ اپنا مائک بند کر لیں. اور مستہ بیگم، ہاں، لیکن وقف ابدال کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ پہلے واو مدی نہیں تھا، اس سے واو پر زبر تھا، اس سے پہلے صرف اور صرف پیش تھا. تو ایسے تو واو مدی نہیں ہوتا ہے نا. جب ہم نے وقف اسکان کیا تو یہ واو مدی میں تبدیل ہو گیا، ہوا سے ہو گیا، کیونکہ واو مدی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی حرف پر پیش ہو اس کے بعد واو ساکن ہو. یہاں پر ہا پر پیش ہے، اس کے بعد جب ہم نے وقف اسکان کیا واو کو ساکن کر دیا تو یہ الف واو مدی میں تبدیل ہو گیا. آیا سمجھ میں؟ ہر مستہ بیگم اچھے سے آیا؟ ہلکا ہلکا سمجھ میں آیا، پڑھتے پڑھتے آتے. ابھی ہلکا سب کو آیا؟ سب کو بہت اچھے سے آیا ہے؟ ہلکا ہلکا آیا؟ جی ہمیں اچھے سے آ گیا. اچھے سے آیا انشاءاللہ کہ کوشش کرے سب کو. کوئی زیادہ ٹف نہیں ہے، صرف اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یعنی دیکھیں گے کہ وقف اسکان کیسے ہوتا ہے. جب ہم اگر کسی کو وقف اسکان آ گیا نا اچھے سے سمجھ میں تو وقف ابدال کی یہ تیسری اور چوتھی جگہ بھی آ جائے گی، کیونکہ یہاں پر پہلے وقف اسکان ہوا ہے، واو ساکن ہو گیا ہے. پھر آپ توجہ دیں گے کہ واو ساکن ہو گیا، اچھا واو ساکن سے پہلے تو پیش ہے، اور جب بھی کسی حرف پر پیش ہو اس کے بعد واو ساکن ہو، جیسے کہ یہاں پر واو ساکن تھا نہیں لیکن ہم نے کر دیا، تو الف مدی واو مدی یا مدی میں اگر الف سے پہلے اگر زبر کے بعد الف ساکن ہو یا وہ ساکن ہو یا ہم نے ساکن کیا ہو، جیسے یہاں پر ساکن تھا نہیں ہم نے ساکن کیا، تو یا تو وہ پہلے سے ساکن ہو یا ہم نے ساکن کیا ہو، وہ الف مدی واو مدی یا مدی میں تبدیل ہو جائے گا. آیا سمجھ میں؟ جی خیر اچھے سے آیا؟ اگر آپ کسی کو سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اچھے سے آ گیا نا؟ تکلف نہیں کریے گا، بتا دیجیے گا صحیح سے. تو بتانے کا مقصد کیا تھا وقف ابدال کا؟ کہ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو تھوڑا سا کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ واو مدی میں تبدیل ہو گیا ہے. پھر ہم ہوا جلدی سے نہیں پڑھیں گے، یا اگر رکیں گے تو واو کو زبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. یہ بہت ہی غلط ہوتا ہے. کسی بھی خار نے شاید ہم نے پڑھا تھا، ہم نام بھول گئے ہیں، کہ کہیں پر وقف کرتی تھی تو جو حرکت ہوتی تھی اس حرکت کے ساتھ وقف کرتی تھی. کبھی بھی زبر زیر پیش کے ساتھ وقف نہیں کرنا. یعنی ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا، اتنا کہہ کے رک گئے اور واو کو زبر کے ساتھ بھی پڑھ دیا. یہ غلط ہے. جب ہم رک جائیں، رکنا چاہ رہے ہوں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یا جیسے بتایا گیا ہے مثلا گول تام میں بتایا گیا ہے کہ ساکن بھی کریں گے اور اس کو گول ہاں میں تبدیل کر دیں گے. خیر، تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ یہ واو مدی میں بدل جائے گا، اسے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے؟ الحی القیوم. اب یہ تیسری جگہ تھی. چوتھی جگہ کیا تھی؟
جب کلمے کا آخری حرف یا ہو. یہ واو والی بات تھی، یعنی اس کو ہم تبدیل کر دیں گے واو مدی میں. پہلے ساکن کریں گے، جب ساکن کر دیں گے تو واو مدی میں تبدیل ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے چوتھی جگہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ یائے مدی میں تبدیل ہوگا. یہ واو مدی میں تبدیل ہو رہا تھا اور وہ یائے مدی میں تبدیل ہو جائے گا. آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 آیت نمبر 68 نکالیں سورہ بقرہ کی. کھولا سب نے؟ یہاں پر دیکھیے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کون سی سورہ؟ سورہ بقرہ کی کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی. آپ لوگ اپنا مائک بند رکھیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 68. نکالا؟ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. تو لکھا ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. دکھ رہا ہے ما هي لکھا ہے، ہاں پہ زیر ہے، پھر یا پر زبر ہے. صحیح؟ جی ہاں. یہاں پر ہم ٹھہریں گے یا ٹھہرنا چاہیں گے یا سانس رک گئی کسی کی کچھ بھی، تو سب سے پہلے ہم وقف اسکان کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وقف اسکان کہاں کہاں ہوتا ہے، کوئی بتائے؟ زبر پیش، دو زیر دو پیش. ہاں. یہاں پر یا پر کون سی علامت ہے؟ زبر زبر ہے. یہاں پر جب ہم رکیں گے تو وہ یا کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. احسن. پھر ماہیہ لکھا ہے، ماہیہ سے ہو جائے گا ماہی. اب ہم دیکھیں گے یہاں پر وقف اسکان کرنے کی وجہ سے، وقف اسکان کرنے کی وجہ سے وقف ابدال بھی وجود میں آ جائے گا، یعنی تبدیلی بھی ہو جائے گی. پہلے یہ یا مدی نہیں تھا، جب ہم نے یا کو ساکن کیا تو یہ یا مدی میں بدل گیا. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر. اور یا مدی کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ زیر کے بعد یا ہو. احسن. زیر کے بعد یا ساکن ہو. تو پہلے وقف اسکان کریں گے، وہاں پر بھی پہلے وقف اسکان کریں گے، جو ہوا والی بات بتائی تھی. یہاں پر بھی پہلے وقف اسکان کریں گے. وقف اسکان کرنے کی وجہ سے یہ تبدیل ہو جاتا ہے واو مدی میں یا مدی میں. یہاں پر بھی تبدیل ہو گیا ہے یا مدی میں. پھر یہ ماہیہ نہیں ہوگا، ماہی ہو جائے گا. پھر ہم اس کو جلدی سے نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا ہلکا سا، یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ماہی، یعنی جتنا ہم ما کو کھینچیں گے اتنا ہی کو کھینچیں گے. ماہی، کیونکہ ما الف مدی ہے، ہی یا مدی ہے. ماہی. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سمجھ میں آیا؟ جی اچھے سے آیا؟ اچھے سے آیا کیا؟ جی ایک بار پھر سے بتا دیجیے، ہماری طرف فون آ رہا ہے، آواز نہیں آئی. کیا چیز پھر سے بتائیں؟ یہی بات جو ابھی آپ نے بتایا. یہ بھی واو مدی کی طرح ہے، جیسے ابھی آیت الکرسی میں بتایا تھا نا کہ ہوا لکھا ہے تو واو کو ساکن کر دیں گے، ہو جائے گا ہو. اور جب واو ساکن ہو گیا، اس سے پہلے پیش ہے تو وہ واو مدی میں بدل گیا، پھر اسے تھوڑا سا کھینچیں گے. سیم اسی طرح یہاں پر ہے، صرف یا مدی ہے. یہاں پر آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 میں لکھا ہے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یا پر زبر ہے، یا پر زبر ہے تو اس کو کر دیں گے ساکن، ما ہی ہو جائے گا، یعنی وقف اسکان کر دیں گے. ٹھیک ہے. جب یہ یا ساکن ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ یا ساکن سے پہلے تو زیر ہے، اور یا مدی کی تعریف یہی تھی کہ جب بھی کسی حرف پر زیر ہو اس کے بعد یا ساکن ہو تو وہ یا مدی ہوتا ہے، یعنی اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، جلدی سے نہیں پڑھتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے تبدیل کر، یہ تھا نہیں پہلے، اب ہم نے تبدیل کر دیا اس کو یا مدی میں. تو کیسے پڑھیں گے؟ ما ہی قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما ہی. آیا سمجھ میں خواہر ازرا کو؟ سورہ ناس، سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق، یہ تینوں سورہ پڑھے ہیں کیا؟ قرآن کی کلاس. ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہے لکھوانے کے لیے، اس لکھوائیں گے نہیں، کل لکھوائیں گے. ہم پوچھ رہے کہ آپ لوگوں نے جی ہم نے کہا شاید سے سورہ ناس نہیں پڑھے. سورہ ناس نہیں پڑھا؟ شاید سورہ ناس پڑھا ہے، سورہ توحید پڑھا ہے، یہ تو ہمیں اچھے سے یاد ہے کیونکہ ہم 2-3 کلاس لیتے ہیں اس لیے کنفیوز ہیں. آپ لوگوں نے سورہ فلق اور سورہ کافرون پڑھا ہے کیا؟ سورہ کافرون نہیں پڑھا، خاص انا آسانہ پڑھا، سورہ کوثر پڑھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھا ہے، سورہ توحید پڑھا ہے، اور موضوع 3 یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا ہے. سورہ کافرون نہیں پڑھا ہے؟ جی شکریہ شکریہ. آج کوئی خواہر سورہ کافرون پڑھیں؟ نام بتاتے ہیں. آپ لوگ اپنا مائک بند کر لیں. پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر آپ لوگ غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس کے بعد آپ لوگ اسی طریقے سے صحیح پڑھیے گا. ٹھیک ہے؟ خواہر مستہ بیگم اپنا مائک بند کر لیں، خواہر گلزار اپنا مائک بند کر لیں. خواہر مستہ بیگم اپنا مائک بند کر لیں. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون. ایک سیکنڈ، کل کو نہ کھینچیں. قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون. قل یا ایھا الکافرون. یا نہیں، آپ نے بسم اللہ بھی ایسے ہی پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں نہیں، آ کی آواز نہیں، اے کی آواز آئے گی. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی صحیح نہیں ہو رہا ہے، کوشش کریں صحیح کریں. اور اسی طریقے سے یا نہیں، قل یا نہیں، قل یا. قل یا بہتر ہے، اور صحیح کریں. جی. قل یا ایھا الکافرون. کافرون نہیں، کافرون. 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 احسن. آپ پڑھیں خواہر گلزار فاطمہ دوسری آیت. علیکم السلام. آپ بھی وہی غلطی کر رہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بھی وہی غلطی کر رہی ہیں، ما اعبد نہیں، میں اعبد.
ولا انتم عابدون ما اعبد. کچھ بہتر کر رہی ہیں انشاءاللہ، اس سے اچھی پڑھیں گی. آخری کی آیت پڑھیں. ولا انا عابد ما عبدتم. میں عبدتم، ما عبدتم نہیں، میں عبدتم. ولا انا عابد ما عبدتم. احسن، صحیح پڑھ رہی ہیں، لیکن جو بتایا گیا ہے اسی کو صحیح کر رہی ہیں. اسی کو آپ دیکھیں، توجہ دیں، کیونکہ میم جو ہے اس کو پتلا بنا کر پڑھا جائے گا تو اس کو ماں نہیں پڑھیں گے، میں پڑھیں گے. لام کو بھی پتلا بنا کر پڑھا جائے گا تو لا نہیں پڑھیں گے، لا پڑھیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے جی، جی پڑھیں. ولا انا عابد ما عبدتم. آپ تھوڑا بہتر کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، انشاءاللہ اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. پڑھیں خواہر شیرین فاطمہ، اس کے آگے والی آیت. خواہر شیرین فاطمہ ایک بار اور پڑھیں گی. جی بتائیں، کریں. اور یہاں پر جو عبدتم ہے، یہاں پر دال کو بالکل ختم کر دیں گے کہ جی مطلب یہاں دال نہیں پڑھا جائے گا، یہاں با کو تا سے ملا دیا جائے گا. یہ ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ ابھی یہ آپ لوگ کو تجوید کا صرف ایک صفحہ پڑھایا جا رہا ہے. تجوید کی بہت کتابیں ہیں جو ابھی آپ لوگوں کو صرف ایک صفحہ پڑھایا جا رہا ہے، ابھی کچھ نہیں ہے جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے. تو یہ بہت آگے کا درس ہے، لیکن فی الحال یہی سمجھے کہ یہاں پر دال کو نہیں پڑھایا جائے گا، با کو تا سے ملا دیا جائے گا. عبدتم نہیں پڑھیں گے، عبدتم پڑھیں گے، بالکل بھی دال کی آواز نہیں آئے گی. خواہ نور جہاں آپ پڑھیں آخری آیت. پھر سے پڑھیں واضح. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، اس لیے غلطی بھی نہیں پتہ چل رہی ہے. خواہر سیدہ حسین. آپ لوگ اتنی دیر کر رہی ہیں، ٹائم بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ کل اسی سورہ کو دوبارہ سے پڑھایا جائے گا. نہیں ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم نہیں ہے. آپ لوگ جو جب بلایا جاتا ہے تب تو جلدی سے بولتے نہیں ہیں، اور ٹائم اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم تو آپ لوگ کو صدا دینے میں چلا جاتا ہے، کتنا ٹائم مائک بند کروانے میں چلا جاتا ہے. سب مائک آن کر لیتے ہیں فوراً. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل اسی سورہ کو دوبارہ سے پڑھا جائے گا. آج کے لیے فی الحال خدا حافظ.